یجدک یتیمن فآوا، یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ ٹھکانے دینے کا مطلب آپ کے لیے ہم نے انتظام کر دیا۔ اس پر میں نے پوری تفصیل بیان کی تھی کہ عبد المطلب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی گئی، حضرت عبد المطلب، پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا انتظام کیا گیا۔ تو اس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اگر چھوڑا ہوتا تو بچپن میں اللہ آپ کے لیے ایسے انتظامات نہ کرتا۔ الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی، ووجدک اور اللہ نے پایا آپ کو ضالا شریعت سے بے خبر، فہدی سو باخبر کر دیا۔ یعنی یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے۔ پہلے جو اللہ کا احسان تھا وہ جسمانی احسان تھا، مادی احسان تھا کہ آپ کو دنیا میں کفالت کی ضرورت تھی۔ دیکھیں انسان کی جو تربیت ہوتی ہے نا دو طرح سے ہوتی ہے، ایک اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے اور ایک اس کی صحت کا اور اس کی جو جسم ہے باڈی ہے اس کی کیئرنگ کا انتظام کیا جائے۔ تو تبھی والدین دونوں قسم کی بچے کی تربیت کرتے ہیں، ایک تو اس کی صحت کا خیال کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی اس کے کسی کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے بچہ، جیسے باپ خیال کرتا ہے، ماں خیال کرتی ہے۔ ماں باپ نہ ہو تو پھر کوئی اتنا خیال نہیں کرتا، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، کچھ بھی نہیں ہوتا، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بہت کچھ خراب ہو جاتا ہے ان کے ساتھ۔ تو والدین کیا کرتے ہیں، یہ انتظام بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا ان کی ایجوکیشن، تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اگر صرف جسم کا خیال کیا جا رہا ہے، ایجوکیشن نہیں دی جا رہی تو بھی بچہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دونوں قسم کی تربیت کا انتظام کیا۔ جسمانی تربیت کے لیے ہم نے دادا اور دادا کے بعد چچا کا انتظام کیا، اور روحانی یعنی نالج کے لیے، علم کے لیے وہ اللہ نے خود بذریعہ وحی آپ کو علم دینا شروع کر دیا، ورنہ آپ شریعت کے حکام سے کیا تھے، بے خبر تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، فَهَدَى باخبر کر دیا، یعنی اتنی نالج دی ہے کہ اب آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو وہ تو نالج پھر آہستہ آہستہ ترغیب ہوتی چلی گئی نا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اللہ نے آپ کو مسکین پایا، فَأَغْنَى غنی کر دیا۔ والدین جو تربیت کرتے ہیں آپ کی، والدین آپ کی جسمانی تربیت تو کرتے ہیں، باپ خاص طور پر، ماں بھی تو، لیکن دولت کے آنے نہ آنے کا والدین سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اکثر دیکھا ہے کہ باپ نے بڑی اچھی تربیت کی لیکن بیٹا ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس کچھ، وہ غریب ہے۔ تو غربت دور کرنا یہ والدین کے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اللہ نے آپ کو مسکین پایا، یعنی تین طرح سے انسان پریشان ہو سکتا ہے نا، جسمانی تربیت کا انتظام نہ ہو، ایجوکیشن کا انتظام نہ ہو، اور پھر معاشی لحاظ سے کمزور ہو جائے۔ تو یہ تین لحاظ سے جو شخص جس کی یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں نا تو معاشرے میں ایک کامیاب آدمی سمجھا جاتا ہے وہ۔ بھائی آج بھی دیکھ لیں نا، بھائی بچے کا ماشاءاللہ خاندان ہے، اس میں بچہ پل بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے اور معاشی لحاظ سے یعنی ترقی بھی کرے گا یہ، کیونکہ اس کے پاس ایسے انتظام، جاب لگ گئی اچھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں لحاظ سے ہم نے آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ بچپن میں یتیم تھے تو کفالت کا انتظام کروا دیا، اس کے بعد نالج نہیں تھی تو ہم نے جبریل کے ذریعے آپ کو علم دینا شروع کر دیا، اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، وہی پہلے آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، غربت بعد میں دور ہوئی ہے۔ تو وہ غربت کیسے دور ہوئی ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا، کہ آپ مسکین تھے، فَأَغْنَى آپ کو غنی کر دیا۔ تو تمام محدثین اور احادیث سے جو آیت کی تفسیر ملتی ہے وہ کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی، تو اس شادی کی وجہ سے، اس نکاح کی وجہ سے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ بہت مالدار تھیں۔ جو مالدار ہوتا ہے نا اسے کوئی ایماندار مضارب چاہیے ہوتا ہے۔ مضاربت عربی میں کہتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ پیسہ ایک کا ہو، محنت دوسرے کی ہو، اور پروفٹ وہ پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کریں، اس کو مضاربت کہا جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے ہنر نہیں ہوتا، بعض دفعہ یا ہنر تو ہوتا ہے لیکن وہ محنت کر نہیں سکتا، بعض دفعہ جس کے پاس محنت ہوتی ہے پیسہ نہیں ہوتا۔ تو اب یہ دونوں چیزیں اگر مل جائیں تو ترقی ہوتی ہے، دونوں ملتی نہیں ہیں، اس لیے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس اسے ایسا بندہ نہیں ملتا کہ جس کو پیسے دیں اور پھر یقین کر لیں کہ یہ دیانتداری کے ساتھ پروفٹ کو تقسیم کرے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آتا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔
آپ کسی کو بھی واسع خان کو دے دیں پیسے، آپ 30 کروڑ روپے دیں، ابھی تو بڑے ماشاءاللہ یہ رافع خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو بڑے نیک پرہیزگار لگ رہے ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، لیکن آپ ذرا دیں، کل سے سبق میں آنا بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو پیسے جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ وہ کما کے دے، 2-4 دفعہ تو کرتا ہے، اس کے بعد پی جاتا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر عورت تھیں، وہ سفر نہیں کر سکتی تھیں، وہ اتنے پیسے کا کیا کرتی. تو انہیں علم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اچھا سوری، یہ میں نے کہا نا کہ نبوت پہلے ملی، غربت بعد میں دور ہوئی، ایسا نہیں، غربت پہلے دور ہوئی، نبوت آپ کو بعد میں ملی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال، آپ کنوارے تھے بالکل. حضرت خدیجہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں، 40 سال عمر تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ اچھا حضرت خدیجہ جب بیوہ ہوئی ہیں نا دوسری دفعہ، تو حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، خطبہا خطاب، بہت سارے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور خطبہا اشراف قوم کے سرداروں نے پیغام بھیجے تھے نکاح کے. تو اس سے ہمیں اس کلچر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ زیادہ شادیوں کا رواج تھا نا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ 40 سالہ عورت بھی بیوہ ہو رہی ہے تو اس کے معمولی رشتے نہیں بلکہ قوم کے سرداروں کے رشتے آتے تھے. تو یہ اس لیے تھے کہ ظاہر ہے جب ایک آدمی نے 2-2 3-3 بیویاں رکھی ہوئی ہیں تو نکاح کے لیے عورتیں ملتی نہیں تھیں. تو اب ایک عورت ایک دفعہ کیا 10 دفعہ بھی بیوہ ہو جائے گی، وہ رشتے بہت آتے تھے ان کے. تو حضرت خدیجہ جب دوسری دفعہ بیوہ ہوئی ہیں تو اشراف قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے. تو حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام گیا، تو حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ صادق اور امین ہیں اور ان کی شرافت عرب میں مشہور تھی. تو انہوں نے اس نیت سے آپ سے نکاح کیا کہ ان کو میں اپنا پیسہ دوں گی تو یہ مزاربت کر کے مجھے ایمانداری کے ساتھ نفع تقسیم کریں گے. بلکہ میاں بیوی میں تو ظاہر اس طرح کا فرق نہیں ہوتا، میرا پیسہ تمہارا پیسہ. تو جب نکاح ہوا ہے تو حضرت خدیجہ نے پورا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو شام کا سفر کیا، آپ نے تجارت کی، بہت اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نفع دیا. تو حضرت خدیجہ کو بھی فائدہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فائدہ ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انتظام کیا. تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. تو لوگ یہ واقعہ سن کے کہتے ہیں کاش ہمیں بھی کوئی ایسی مل جائے کہ بیوی بھی مل جائے اور غربت بھی ہماری دور ہو جائے. تو بھائی آپ بھی ایسے صادق اور امین بنیں، محلے میں آپ کی شہرت ہو جائے کہ اتنا نیک آدمی کہ اس کو پیسے پکڑاؤ تو جو ہے، اور پھر لالچی بھی نہ ہو. حضرت خدیجہ نے تو اس نیت سے نکاح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی اس نیت سے نکاح کیا. نبی نے تو ویسے ہی نکاح کیا کہ ٹھیک ہے، وہ مشہور تھیں شرافت میں. تو آج تو لوگ شادی کرتے ہیں ویزے کے لیے اور باہر جانے کے لیے، پھر جب جاتے ہیں تو ان لڑکیوں کو لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مسکین پایا اور غنی کر دیا. تو ایسے موقع پہ پورا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مشرکین کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، تو اللہ فرماتے ہیں چھوڑا کہاں ہے، اتنے مشکل مواقع پر آپ کا خیال رکھا ہے. تو جیسے اب تک نہیں چھوڑا، آئندہ بھی اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو آپ ان کے طعنوں سے غمزدہ نہ ہو، مقصد بتانے کا یہ. اب اللہ نے چونکہ اپنی نعمتیں ذکر کی ہیں تو اب اللہ بتا رہا ہے کہ اے نبی، جب اللہ نے آپ پر یہ نعمتیں کی ہیں تو اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، کہ جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا نا، تجھے دولت دی ہے تو تو بھی اب لوگوں پر کیا کر، احسان کر. یہ دولت لوگوں پہ بھی خرچ کر، غریبوں کا خیال کر. تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ جو نعمت اللہ کسی کو دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ اس کا شکر اس طرح پہ ادا کیا جائے کہ اس نعمت میں دوسروں کو بھی شریک کیا جائے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ آپ یتیمی کی حالت میں تھے، اللہ نے آپ کا انتظام کیا، تو اب آپ نے اپنی قوم کے یتیموں کو لاوارث نہیں چھوڑنا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ، بہرحال اب کچھ بھی ہو جائے، کیسے ہی حالات ہوں، آپ خود کتنے غریب ہوں، کچھ آپ کے پاس کھلانے کو روٹی نہیں ہے، لیکن یتیم کے ساتھ آپ نے سختی کا معاملہ نہیں کرنا. یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے کہ اللہ نے تو آپ کو جو ہے نا وہ یہ ایک نعمت دے دی، تو اب آپ نے بھی نہیں کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. حضرت زید ابن حارثہ جو غلام ہو کر آ گئے تھے، ایک طرح کے یتیم ہی تھے نا، کہ وہ غلام تھے، ان کے والدین ان سے چھوٹ گئے تھے، تو وہ اجمی بھی تھے
اور غلام بھی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. اور ایک جو عربی بھی نہیں ہے، اجمی ہے، دوسری قوم کے اور غلام ہیں. عرب تو اجمیوں کو عزت نہیں دیتے، آج بھی نہیں دیتے. آپ جاؤ عرب کنٹریز میں، اگر آپ غیر مسلم ہو پھر تو بہت عزت مل جائے گی آپ کو، لیکن اگر آپ مسلم ہو لیکن عربی نہیں ہو تو اکثر عزت نہیں ملتی. تو مشاہدہ تو یہی ہے، آگے اللہ ہی جانے کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے گاؤں دیہاتوں میں اور سنا دیندار عرب بہت اچھے ہوتے ہیں، واللہ عالم. تو ایک تو اجمی اور اوپر سے غلام بھی، تو وہ تو عزت کی کوئی چیز تھی نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. اپنی سگی پھوپھی ذات بہن کی ان سے شادی کی ہے. عرب میں قریش اور عرب عورت اور نبی کے خاندان کی، وہ کسی اور کو اس سے شادی کرا دیں یہ تو تصور نہیں تھا. تو ان کو جنگوں میں کمانڈر بنایا زید ابن حارثہ کو. اور زید ابن حارثہ صحیح بخاری مسلم کے مطابق ان کا جو لقب تھا حب رسول اللہ. حب کا معنی ہے انتہائی محبوب، یعنی اتنے محبوب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بنو خزیمہ کی کسی عورت نے چوری کی نا تو نبی نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے. تو بعض لوگوں نے کہا سفارش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ سفارش زید ابن حارثہ ہی کر سکتے ہیں، زید ابن حارثہ سفارش کریں، وہ چونکہ نبی کے بہت ہی چہیتے ہیں. حب کا معنی ہوتا ہے چہیتا، تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں، کسی اور کی بات نہیں مانیں گے. تو زید ابن حارثہ نے جب سفارش کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا یا جرم کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے، چھوٹے لوگوں کو سزا دیتے تھے، اسی سے اللہ نے ان کو تباہ کیا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹوں گا. تو یعنی یہ بتا دیا کہ میں اس لیے سفارش قبول نہیں کرنا، یہ تو اللہ کی حد ہے نا، اللہ نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہاتھ نہ کاٹوں. لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن کے باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، بالکل لاوارث، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ٹھکانہ دیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ان کو. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری عمر بھی زیادہ ہے اور میرے تو چھوٹے بچے ہیں، تو میں کیسے آپ سے نکاح کر سکتی ہوں، یہ بچوں کا کیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے تو انا اسن منک، میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے. دوسرا یہ بچے جو ہے نا یہ اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی ان کو بھی ساتھ ہی لے آؤ. اب خود کی حالت کی ہے کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کھجور پانی پہ گزارا ہوتا ہے. لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا، پوری زندگی کفالت کی ان کی. ایک بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن ابن ابی سلمہ. تو وہ حدیث بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی، کنت فی حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے کہ کل مما یلیک، سامنے سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. تو کھانے کے آداب میں محدثین یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا. تو یہ وہی یتیم تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا، تو ان کو آداب بھی سکھائے. تو اس سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں کہ بھئی یتیم کی کفالت بہت بڑے ثواب کی بات ہے. تو اور بھی بہت واقعات ہیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یتیموں کا خیال کیا. اور آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو آپ جھڑکیں مت. یعنی اللہ نے آپ کی غربت کو دور کر دیا تجارت کے ذریعے، حضرت خدیجہ سے نکاح کے ذریعے. تو اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اب کوئی بیچارہ سائل آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے جو غریب ہے، جو مسکین ہے، تو اب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو غنی کر دیا تو اب آپ اس کو جھڑکنا شروع کر دیں. نہ، اب اس نعمت کے شکر کا تقاضا ہے کہ بھکاریوں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے. تو اس سے یاد رکھیں پیشہ ور پروفیشنل بھکاری مراد نہیں ہے، بلکہ وہ بھکاری جو واقعی مستحق ہو. تو اس سائل میں علماء کہتے ہیں دونوں قسم کے سائل داخل ہیں. ایک وہ سائل جو دنیاوی لحاظ سے بیچارہ مجبور و محتاج ہو، اور ایک وہ سائل جو آخرت کا محتاج ہو، یعنی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہو. تو اللہ نے آپ کو علم بھی دے دیا، اس میں دونوں نعمتوں کا شکر آ گیا کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے نا. دیکھیں پیچھے اللہ نے 3 نعمتیں بیان کی ہیں، خوب غور سے سمجھیں. ایک نعمت اللہ نے یہ بیان کی کہ اللہ نے یتیمی دور کی آپ کی اور دولت دی آپ کو، یعنی غنی کر دیا. یہ دونوں مادی نعمتیں ہیں نا، دنیاوی نعمتیں ہیں. اور ایک نعمت روحانی ہے، وہ کیا؟ اللہ نے آپ کو علم دیا. تو پہلی نعمت کا شکر کیا ہے؟ پہلی نعمت تھی یتیم کے ساتھ ناانصافی مت کریں،
یعنی اللہ نے آپ یتیم تھے، آپ کی کفالت کا انتظام کیا، یہ نعمت تھی نا، تو اس کا شکر کیا ہے؟ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ باقی دو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی تھی، ایک نعمت یہ دی تھی کہ آپ شریعت سے بے خبر تھے، اللہ نے باخبر کر دیا، یعنی آپ کو دین کا علم دیا اللہ نے۔ دوسری نعمت یہ تھی کہ آپ مسکین تھے، اللہ نے آپ کو دولت دی۔ تو ان دونوں نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ کوئی دین کا علم کسی کے پاس نہ ہو یا کسی کے پاس دولت نہ ہو، تو اور وہ آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے، تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ یہ مناسبت سمجھ میں آئی قرآن مجید کی؟ جھڑکنا نہیں ہے۔ سائل دونوں طرح کے ہوتے ہیں، کوشچن یعنی سوال پوچھنے والا، تو کوئی سوال پوچھنے کے لیے آیا ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ دنیا کے دین کے علم سے بے خبر تھے، اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ باخبر کر دیا، لہذا سائل یعنی وہ شخص جو دین کے علم سے بے خبر ہو اور آپ سے شریعت کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے آ رہا ہو، سائل یعنی سوال کر رہا ہو، تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو علم دیا، تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ علم لوگوں میں بانٹیں۔ اور اسی میں دوسری نعمت کا بھی تذکرہ ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، آپ مالدار نہیں تھے، تو اب کوئی فقیر مسکین آتا ہے، بیچارہ بھیکاری آتا ہے، آپ سے کچھ بھیک مانگتا ہے، تو آپ نے اس کو بھی جھڑکنا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب یہ جنرلی ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ جتنے اللہ کے آپ پر انعامات ہوئے نا، جو اللہ نے بیان کیے ہیں یا اس کے علاوہ بھی، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بھئی یہ سب کچھ نہ بھی کر رہے ہو تو کم از کم اقرار کرے انسان کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ احسانات کیے ہیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آج بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، جب بھی بولو بھائی کیسے حالت چلے، بھائی کیا کریں، لاک ڈاؤن میں بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، کوئی اچھی بات بھی انسان منہ سے نکالے نا، تو اللہ چاہتے ہیں کہ تم جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں وہ بھی بیان کرو۔ بھائی الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، کھانا کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کام سارے الحمدللہ کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہے ہیں، تو پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے، یہ مطلب ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ شکر ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں، حالانکہ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، کس قدر پریشانی کے حالات چل رہے تھے، پوری قوم نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، جگہ جگہ تانے مل رہے تھے، آپ جب سجدہ کرتے تو وہ جو ہے نا اونٹ کی اوجڑی آپ کی کمر پہ لا کے رکھی جاتی، تو اللہ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اتنے سارے اللہ کے احسانات ہیں، تو آپ نے ان احسانات کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ صورت مکمل ہوئی ہے، اس کا میں نمبر وار جو ہے نا، جو اس میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں وہ نمبر وار بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے صورت میں کہ حالات مختلف ہوتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں اور کبھی آزمائش والے حالات ہوتے ہیں، تو جب اچھے حالات ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے اللہ نے بتا دیا کبھی روشنی ہوگی تو کبھی رات ہوگی، مگر رات میں ٹینشن نہ لو، دوبارہ ہو جائے گی روشنی، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ پھر روشنی کی قدر ختم ہو جائے گی نا اگر ہمیشہ روشنی ہی رہے، تو یہ حالات چلتے رہتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، یہ سب حالات ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، تو پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بھی تو بتایا جا رہا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو خطاب ہے اس سے۔ تو پہلا سبق یہ ملا کہ بھئی حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اگر ہم پر کبھی آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہم ماضی میں جھانک کے دیکھیں کہ اللہ کے انعامات بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، اور ان انعامات میں سے بہت بڑا انعام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، اللہ نے آپ کی کفالت کا انتظام کیا، اور ہم میں سے تو بہت سوں کو اللہ نے یتیم ہونے سے بچایا۔ یتیم کہتے ہیں بچپن میں باپ کا سایہ چھن جائے، بڑے ہو کر تو ظاہر ہے وہ تو ابا نے مرنا ہی ہوتا ہے، تو بچپن میں اگر باپ نہ ہو تو یہ بہت بڑی ٹینشن ہے، اور حقیقت ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے ان بچوں کا کوئی خیال نہیں کرتا، نہ ان کی تربیت ہوتی ہے، نہ ان کے مال کی حفاظت ہوتی ہے، ماں کا کام نہیں ہے بچے سنبھالنا، ماں صرف بیچاری کھلانے پلانے، ماں محبت بہت کرتی ہے، مگر جو سایہ باپ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ سایہ کسی اور ذریعے سے انسان کو، بچوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ پتہ چلا، تیسرا سبق ہمیں باپ کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسلام میں یتیم کے بڑے فضائل ہیں، اور یتیم کہتے ہیں بچپن میں جس کے ابا کا انتقال ہو جائے، تو جس کی اماں کا انتقال ہو جائے اس کے الگ سے فضائل نہیں ہیں، نہ الگ سے کوئی نام ہے اس کے لیے،
وجہ کیا ہے کہ ماں کا انتقال جب ہو جاتا ہے نا تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے، وہ الگ بات ہے، ماں جیسا تو ظاہر ہے کوئی آلٹرنیٹ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ بچپن میں ماں کی ضرورت ہوتی ہے نا، جب چھوٹی ہوتی، بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت باپ کسی اور عورت کے ذریعے بھی بچے کی خدمت کروا لیتا ہے، نقصان تو ہوتا ہے، ظاہر ہے ماں جیسا تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ لیکن باپ کے نہ ہونے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ پھر پوری زندگی تک بھی رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کی تربیت ہی نہیں ہوتی، اس کی نگرانی نہیں ہوتی، اس کو محلے والے آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، رشتہ دار ہی کھا جاتے ہیں اس کو، رشتہ دار اس کی جائیدادیں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، رشتہ دار اس کے ساتھ غلط سلوک شروع کر دیتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ ماں کو کوئی شیلٹر دینے والا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ماں کے لیے ان بچوں کو پالنا اچھا خاصا مشکل ہو جاتا ہے، ماں کو جاب کرنی پڑتی ہے بچوں کو چھوڑ کر، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس صورت میں نا باپ کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے ہمیں۔ چوتھی چیز کیا ہے، اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی اگر آپ کے رشتہ دار ہوں تو اس سے ہمیں حسن سلوک کا حکم ہے۔ اسلام میں چاہے رشتہ دار مسلم ہو یا غیر مسلم، آپ کو حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی غیر مسلم تھے، اور آپ کے چچا ابو طالب بھی غیر مسلم تھے، تو اللہ نے آپ پر جو احسانات کیے دادا اور چچا کے ذریعے، ان احسانات کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو ظاہر ہے دادا اور چچا کا بھی احسان تھا نا، تو اللہ نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غیر مسلم کا بھی احسان ہو سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، اپنے دادا کے ساتھ بھی اور اپنے چچا کے ساتھ بھی۔ تو آپ کے غیر مسلم رشتہ داروں میں اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو شریعت میں آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بلکہ رشتہ دار نہ بھی ہو، کوئی بھی غیر مسلم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ پانچویں چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے صورت میں، وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ جس نوعیت کا اللہ نے آپ پر احسان کیا، آپ پر لازم ہے کہ آپ اسی نوعیت کا احسان مخلوق پر کریں، پھر شکر ادا ہوگا۔ جیسے نبی یتیم تھے، اللہ فرماتے ہم نے آپ کو یتیمی کے شر سے بچایا، تو اب آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو اگر ہم میں سے کوئی بچپن میں اللہ نہ کرے کوئی جو درس سننے والے لوگوں میں کوئی یتیم ہو گیا اور اللہ نے اس کا انتظام کر دیا، اس کی کفالت کا انتظام ہو گیا، تو اس پر بھی لازم ہے کہ بڑے ہو کر وہ کس کا خیال کرے؟ یتیموں کا خیال کرے۔ تو یہ پانچویں بات پتہ چلتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا تو آپ بھی غریبوں کا خیال کریں، تو جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال کرنا ہماری ذمہ، ہم سب غنی ہیں الحمدللہ، سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، غربت تو آج کل بہت ہی کم لوگوں میں ہے، زیادہ تر تو کھا پی رہے ہیں، خاص طور پہ جو درس سننے والے لوگ ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ کے پیکج بھی ہے اور بل بھی جمع کرا رہے ہیں، اس کا مطلب انڈے پراٹھے کے پیسے تو ہوں گے ہی نا، اس کے بعد جو اضافی بچ رہے ہوں گے انٹرنیٹ پہ لگا رہے ہوں گے، ایسا تو نہیں پیٹ کاٹ کے وہ نیٹ کا پیکج خریدا ہوا ہے انہوں نے۔ تو اس لیے ان پر بھی لازم ہے، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم غریبوں کا خیال کریں، اس لیے کہ اللہ نے ہمارا خیال کیے۔ تو یہ بھی ہمیں اس صورت سے پتہ چلتا ہے۔ اور اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، اسی طرح علماء پر بھی لازم ہے کہ جو لوگ بھی سوال پوچھنے والے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے علماء ٹائم نکالیں۔ یہ نہیں کہیں کہ ہمارے پاس بس نالج، اب گھر کے دروازے بند کر دی، اور تکبر میں ہوتا ہے نا بعض لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا، نہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بس منہ ادھر۔ اسی کو سورہ لقمان میں فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب اللہ تجھے کوئی مرتبہ دے دے تو اپنے رخسار کو لوگوں سے پھیرنا نہیں ہے کہ وہ ٹائم نہیں ہے، بس ہر ایک کو ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، اور ساری دنیا سے منہ موڑ کر اپنی دنیا میں مگن، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو آپ کو لوگوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا۔ تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور ایک اصولی جنرلی بات اللہ نے بتا دی کہ نعمتوں کو بیان کرو، شکر ادا کرو۔ تو یہ تو اس صورت کا اصل تفسیر تھی۔ اس میں کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، وہ میں بتا دوں، پھر یہ صورت انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ کہ بعض دفعہ علماء نے لکھا ہے اسی آیت کی تفسیر میں، حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی سائل جو بھیک مانگنے آیا اور وہ مستحق نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے ڈرامے باز ہے، تو اس کو جھڑکنا، اگر وہ آرام سے شرافت سے نہیں جا رہا تو اس کو جھڑکنا بھی جائز ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ اس میں داخل نہیں ہوگا اس آیت کے تحت۔ دوسرا، اگر کوئی سائل مستحق ہے لیکن آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا پیسے تو ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرا اس سے بھی زیادہ مستحق ہے، یا دوسرا میرا رشتہ دار ہے، میں نے وہاں دینے ہیں، اس کو دوں گا تو وہاں قریبی رشتہ دار کو دینے سے محروم ہو جاؤں گا، اس بیس پہ آپ نے اس کو پہلے آرام سے منع کر دیا، بھائی چلے جاؤ میں نہیں دے سکتا، 2 دفعہ 3 دفعہ، لیکن اس کے بعد بھی وہ چپک رہا ہے تو پھر اس کو بھی جھڑکنا جائز ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں جھڑکنا کسی مجبوری سے ہے، اور وہ شرعی مجبوری ہے، جائز مجبوری ہے. یا تو پیسے ہی نہیں آپ کے پاس تو کیسے دیں گے اس کو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان آیتوں کو سن کے بعض دفعہ لوگ وہمی بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں جو ایلفی کی طرح چپک جاتے ہیں، کمبل بن جاتے ہیں. وہ ایک آدمی جو تھا نا دریا میں، اس کو کمبل نظر آیا تو وہ دریا میں چھلانگ لگائی اس نے. لوگوں نے منع کیا، بھائی کمبل ہے تو دریا میں اپنی جان کیوں خطرے میں ڈال کے، چھوڑ لالچ کو، کمبل مارکیٹ سے تجھے ہم خرید کے دے دیں گے. اس نے کہا نہیں بڑا خوبصورت کمبل ہے، میں تو نکالوں گا. تو وہ دریا میں چھلانگ لگایا، اس نے چھلانگ لگائی اور اب جا کے کمبل کو پکڑ لیا. وہ کمبل نہیں تھا، وہ ریچھ تھا، اوپر سے کمبل لگ رہا تھا. اب جب اس نے کمبل کو پکڑا ہے نا تو ریچھ نے بھی اس کو دبوچ لیا. اب ریچھ اس کو گھسیٹ کے آگے لے کے جا رہا ہے. لوگوں کو یہ دور سے کھڑے ہوئے منظر نظر نہیں آ رہا تھا. لوگوں نے کہا پتہ نہیں یہ کمبل کو کیا مسئلہ ہے، کمبل سے کمبل ہی ہو گیا یہ. تو لوگ اسے کہہ رہے ہیں بھائی تیرے سے اگر کمبل نہیں پکڑا جا رہا، نہیں آ رہا تو چھوڑ دے کمبل کو، مر جائے گا. ایک دفعہ کا، دو دفعہ کا، تین دفعہ کا، یہ چھوڑ ہی نہیں رہا. تو جب لوگوں نے زیادہ کہا تو کہہ رہے بھائی میں تو کمبل کو چھوڑوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. مسئلہ یہ ہے کہ میں تو چھوڑ دوں لیکن اب کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. تو بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں جو کمبل کی طرح چپک جاتے ہیں آپ کے ساتھ. تو آپ کے پاس یا تو پیسے نہیں ہوتے، یا آپ کو پتا ہے بھائی میں نے یہ زکوٰۃ ہے یا فطران ہے، میں نے پہلے سے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کو دینی ہے. تو ایسے موقع پہ ایک دم نہ جھڑکیں اس کو، یہ گناہ ہے، ایک دم ہٹو، یہ تکبر ہے. اس کو آرام سے محبت سے کئی دفعہ سمجھا دیا، پھر بھی نہیں ہے تو پھر ڈانٹ بھی سکتے ہیں، یہ مجبوری ہے. تو یہ مجبوری میں ڈانٹنا جائز ہے. اسی طرح علماء کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو علماء پر واجب ہے کہ اس سے آرام سے تمیز سے بات کریں. تکبر سے بات کرنا، ڈانٹ دینا، یہ کرو، یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی عالم نے کوئی، ظاہر ہے ہر ایک کے مختلف کام ہوتے ہیں نا. اب جیسے میں یہ درس ریکارڈ کروا رہا ہوں، اب کوئی دروازے پہ آ کے ڈھک 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 بجانا شروع کر دے، اور یہ جناب فہد بھائی نے جا کے دروازہ کھولا تو فہد بھائی نے اس کو بٹھایا کہ صوفے پہ بیٹھ جائیں، مفتی صاحب درس سے فارغ ہوں گے تو آپ کا مسئلہ بتا دیں گے. لیکن وہ آ جائے نہیں مجھے تو بھی پوچھنا ہے، مجھے تو بھی پوچھنا ہے. تو میں ظاہر ہے یہی سوچوں گا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ فرماتے ہیں جو سوال پوچھنا ہے اسے جھڑکو مت. تو میں کہوں گا بھائی آپ ذرا آرام سے بیٹھ جائیں، جب فارغ ہو جائیں گے تو ہم بتا دیں گے. نہیں ابھی بتاؤ. تو پھر 2-3 دفعہ تو تمیز سے سمجھایا جائے گا، اس کے بعد جھڑکنا بھی کیا ہے، جائز ہے. بھائی آپ کو بول دیا ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ بیٹھو، ایمرجنسی ہے تو ہمیں بھی ایمرجنسی ہے. تو یعنی کوئی شخص جو اصول کی رعایت نہ کر رہا ہو، اور ایمرجنسی اگر ہے پھر تو ویسے بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن ایمرجنسی بھی نہ ہو اس کو. یہ ہمیں پتہ ہے یہ ہر دفعہ ایمرجنسی کے بہانے آ جاتا ہے. میرے پاس ایسے کال آتے ہیں کہ اتنی ایمرجنسی، ایسا لگ رہا ہوتا ہے ابھی یہ مر جائے، وینٹیلیٹر پہ ہے بس مر جائے گا، اور وصیت کرنی ہے، مجھے فون کر رہا ہے. یہ فون کرو تو پتہ چلا کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی، فضول سی بات. 2:30 بجے ایک صاحب نے فون کیا رات کو، فون پہ فون، ایمرجنسی بہت مشکل. میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگے کہ اگر میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، بہت ایمرجنسی کا مسئلہ ہے پلیز آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے. حالانکہ وہ کیسا وقت تھا، 2:30 بجے آدمی تو نہیں فون اٹھاتا، لیکن میں نے اٹھا لیا. میں نے کہا جی فرمائیے. کہہ رہے بہت ایمرجنسی ہے، میں نے آپ کو صاحب تنگ کیا، مسئلہ بتا دیں. میں نے کہا جی. کہہ رہے ہیں کہ ہیجڑے کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل کون دے گا؟ تو میں نے کہا اگر اس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو مرد غسل دیں گے، عورتوں والی علامتیں زیادہ ہیں تو عورتیں غسل دیں گی. کہہ رہے نہیں بالکل بیچ کا ہے، بالکل 50% مرد ہے 50% عورت. میں نے کہا یار آج تک اپنی زندگی میں کبھی ایسا سنا نہیں کہ ایسا بیچ کا. اول تو ہیجڑا کے مرنے کی کبھی خبر نہیں سنی، اور اس کے غسل کی. ہوتے ہیں مرتے ہیں لیکن علماء سے لوگ پوچھتے نہیں ہیں اس قسم کی چیزیں. اور پھر آج ہیجڑا بھی مرا بھی تو ایسا کہ بالکل کیا ہے وہ بٹوین میں یہ بٹوین میری اپنی انگلش ہے، ایسا بیچ کا ہیجڑا. تو مسئلہ تو مجھے معلوم تھا کہ اس کو تیمم کرایا جاتا ہے، لیکن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ایسا ہوا ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں ہوا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو. اب آپ بتاؤ اس کو جھڑکیں گے نہیں؟ میں نے کہا یہ ایمرجنسی ہے ہو جائے تو. میں نے کہا اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ تو فضول قسم کے سوالات. تو ایسے سوالات یعنی کوئی آپ کا ٹائم بلا وجہ ویسٹ کر رہا ہو، فضول سوال پوچھ رہا ہو، یا نظام الاوقات کی پابندی نہ کر رہا ہو، کوئی ٹائم بتایا گیا ہے سوالات کا اس کا خیال نہ کر رہا ہو، یا یہ کہ آپ کی مصروفیت ایسی ہو کہ آپ خود سوالات کے جواب کے لیے آپ نے ایک سیٹ اپ بنا دیا ہو. جیسے بعض علماء تصنیف کر رہے ہیں، وہ بھی تو علماء عوام ہی کے لیے سوال جواب کی کتابیں لکھ رہے ہیں نا. اب وہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ بھائی کتاب چھپ جائے گی ساری دنیا اس کو دیکھ لے گی. اب وہ ان کے تصنیف کا ٹائم ہے، اس میں وہ فون نہیں اٹھاتے، یا کوئی ملنے آئے تو اس سے ملاقات نہیں کرتے.
تو یہ چیز اس میں داخل نہیں ہے. ایسے موقع پہ سائل کو جھڑکنا یا اسے منع کر دینا یہ بالکل جائز ہے, اور یہ نبی سے بھی ثابت ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے بہت دفعہ سوچتے تھے کہ کوئی فضول سوال نہ ہو جائے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آ جائے, تو وہ اس چیز کا خیال کرتے تھے. تو آج لوگ بہت سے خیال نہیں کرتے. تو اس سے مراد وہ جھڑکنا ہے جس میں محض آپ تکبر کی وجہ سے, کہ اللہ نے آپ کو علم دیا اور اب آپ علم کے گھمنڈ میں اتنا آ گئے کہ اب آپ کو جو ہے نا لوگ سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ جو ہے نا بخل کر رہے ہو اس علم کے ساتھ, وہ داخل ہے. اگر کوئی مینجمنٹ کی بیس پہ یا لوگوں کے کوئی ادب وغیرہ کے لیے جھڑکا جائے تو مجبوری میں, جیسے بھکاری اگر ایلفی ہو جائے تو مجبوری میں اس کو بھی آپ جھڑک سکتے ہیں. تو ایسے ہی جو فضول سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں یا فضول چیزوں میں علماء کو اوقات کو ضائع کر رہے ہیں یا انتظام کا خیال نہیں کر رہے, تو ان کو جھڑکنا بھی اسلام میں جائز ہے. اور آخری بات, اما بنعمت ربی کا فحدث, اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں. تو یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے, لیکن علماء نے کہا کہ نعمتیں بیان کرنا ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ, کیونکہ بعض دفعہ اس میں شو بازی کا عنصر بھی آ جاتا ہے, تکبر بھی آ جاتا ہے. آپ بیان کر رہے ہو کہ آپ کے پاس بڑی زبردست گاڑی آ گئی, لینڈ کروزر آپ نے خریدی, اور آپ لوگوں کو جا کے بتا رہے ہو میرے پاس لینڈ کروزر, اللہ کا فضل ہو گیا میرے پاس لینڈ کروزر. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اب ذرا تمیز سے بات کرنا مجھ سے, ٹھیک ہے نا. اب میں وہ رکشے والا صحیح ہے نا, اب میں وہ نہیں ہوں جو پرانے ہوا کرتا تھا, اب میں بڑا فنٹر بن گیا ہوں. تو نام اللہ کا لیا جا رہا ہوتا ہے, مقصد کیا ہوتی ہے؟ شو بازی. دوسری بات, نعمت ان لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اچھا, دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو شہرت مقصد ہوتی ہے یا دوسرے کو نیچا دکھانا, بڑائی اپنی مقصد ہوتی ہے. اللہ کی نعمتوں کا اظہار مقصد نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کو نیچا دکھانا. ایسے موقع پہ بھی نعمت بیان نہیں کرنی چاہیے. تو علماء کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا دل ان برائیوں سے پاک ہو, وہ نعمت کو بیان کریں بھائی. تیسری چیز یہ ہے کہ نعمت ان لوگوں کے سامنے بیان کرنا جو بجائے خوش ہونے کے حسد کرنے لگیں گے, یہ بھی ٹھیک نہیں. آپ تو بعض دفعہ اللہ کی نعمت کو بیان کر رہے ہوتے ہو, بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دے دی, یہ چیز, یہ نعمت دے دی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. سامنے والا جلنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ سورہ فلق سورہ ناس میں اس کی میں نے تفصیل بتائی تھی نا کہ حسد کتنی بری چیز ہے. تو ایسے لوگوں کے سامنے بھی نعمت کو بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ چھپا لینا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی تنخواہ اپنی لوگوں کو نہ بتایا کرو. بعض لوگ پورا پورا بتا رہے ہوتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے, اب تو میری تنخواہ پہلے 2 لاکھ تھی, الحمدللہ ایک دم چھکا لگا ہے 4 لاکھ ہو گئی ہے, یا پہلے 4 لاکھ تھی ایک دم چھکا لگا 15 لاکھ ہو گئی ہے. تو جب آپ لوگوں کو بتائیں گے, حاسدین بد دعائیں دل میں کرنا شروع کر دیں گے. اور بعض دفعہ اس کے سائیڈ افیکٹ یہ بھی ہوتے ہیں کہ گھر کے باہر لائن لگ جائے گی قرضہ لینے والوں کی. سب سے پہلے آپ کے بھتیجے کا فون آئے گا, ماموں سنا ہے, چچا میں نے سنا ہے کہ آپ کی تنخواہ بڑھ گئی ہے. تو ایسا ہے کہ میری اس دفعہ کی جو ہے نا واسع خان کا فون آئے گا, ٹھیک ہے نا, میری بڑی نہیں ہے ویسے بتا رہا ہوں میں, پتہ چلا آنا ہی شروع ہو جائے کہ وہ اس سیمسٹر میں انجینئرنگ کر رہے ہو نا آپ, تو میرا اس سیمسٹر انجینئر نہیں بن جانا بھائی اللہ کا واسطہ, یعنی انجینئر ہی بننا, اس کے علاوہ یہ انجینئر بن رہے ہیں واسع خان, تو انجینئر ہی بننا ہے, اس کے علاوہ اللہ کا واسطہ کچھ اور نہیں بننا. یعنی انجینئر بن رہے ہو نا تو اپنی فیلڈ میں ہی رہنا, ٹھیک ہے نا. تو اگر عالم بننا ہے تو آ جاؤ مدرسے میں, آ جاؤ پھر ڈائریکٹ وہیں پورے عالم بنو, ایک طرف جاؤ پورے, یا ادھر یا ادھر. تو آج کل بنتا کچھ اور ہے, کام کچھ اور کر رہا ہوتا ہے آدمی. تو اب بتا دیا ماموں نے کہ میں فرض کرو 15 لاکھ روپے میری تنخواہ ہو گئی ہے, تو فوراً واسع خان کا فون آئے گا, وہ ماموں وہ اس دفعہ جو ہے نا میں نے وہ اس سیمسٹر کی فیس جمع کرانی ہے. تو وہ امی نے بولا ہے کہ ماموں سے لے لو. پھر رافع خان کا فون آئے گا, ماموں سے لے لو. تو ایسے ماموں تو تھوڑے دنوں میں وہ واقعی ماموں بن جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, لیکن حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ اپنی نعمت کو چھپا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اللہ کے سامنے بتایا اللہ تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا, میرا دل چاہتا ہے لوگوں کو بتاؤں لیکن لوگوں کا ظرف نہیں ہے. تجھے پتہ ہے یہ لوگ جو ہے نا یا تو حسد کریں گے یا قرضے مانگ مانگ کے کھا جائیں گے پیسے. ہمارے ایک رشتے دار ہوتے ہیں امریکہ میں, انہوں نے بتایا کہ انگریز کی لاٹری نکلی, پاکستانی تقریباً 1 ارب روپے بنتے تھے, اور ڈالر میں پتہ نہیں کتنے تھے. تو وہ اس نے اخبار, یعنی جب لاٹری تو آتی ہے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا, سب کو پتہ چل گیا, ساری کمپنیوں کو بڑی بڑی کہ اس گورے کے جو ہے نا اتنے پیسے ملے ہیں اس کو. تو جب پتہ چل گیا, اناؤنسمنٹ ہو گئی, وہ اخبار میں نام آیا, تو اب جتنے بھی انویسٹر ہیں, انویسٹر نہیں, جتنے بھی لوگ جو انویسٹ کرواتے ہیں پیسہ, کمپنیاں بڑی بڑی آ گئیں, آپ ہمیں اتنے پیسے دیں, ہم آپ کو اتنے شیئرز ہوں گے, اس میں آپ کی کمیشن اتنا ہوگا, یہ پروجیکٹ چل رہا ہے.
تھوڑے دنوں میں اس کے گھر کے باہر لکھا ہوا تھا برائے فروخت. ایسا حال ہو گیا تھا بیچارے, کچھ بھی نہیں بچا اس کے پاس. سب لوگ نا چونا لگا لگا کے, وہ اناڑی تھا, اس کو پتہ نہیں تھا نا, تو لوگ کوئی آتا رہا, کوئی قرضے کی مت میں لے گیا, کوئی چیریٹی میں, اتنے پیسے چیریٹی میں ڈال دیں, اتنے پیسے یوں کر دیں, اتنے پیسے کاروبار میں لگا دیں, ہوتے ہوتے بیچارے کا بیڑا غرق. اور جب کوئی آپ سے پیسے مانگنے آئے گا نا, اس وقت تو بہت نیک ہوگا وہ, اس وقت تو کہے گا کہ جو ٹائم میں دے رہا ہوں اس سے 5 دن پہلے دے دوں گا میں, اور پلس پروفٹ آپ کا اتنا ہوگا. لیکن جب آپ اس سے لینے آئیں گے تو اس سے بڑا غریب دنیا میں کوئی ہوگا نہیں. جتنے دنیا میں مسائل ہوں گے نا غربت کی وجہ سے, وہ سارے اس بیچارے سب سے زیادہ لاک ڈاؤن سے بھی وہ متاثر ہوگا, سب سے زیادہ متاثر بھی لاک ڈاؤن سے وہی ہو رہا ہوگا, سب سے زیادہ ٹینشن میں بھی وہی ہوگا, بچی کی شادی بھی اس کی ہونے والی ہوگی, اپنی بیوی کے بھی علاج چل رہا ہوگا اس کا. تو جب پیسے لینے کے لیے آئے گا, تو میں نے تو تجربہ کیا ہے بھائی ماشاءاللہ, ایسی وہی بس میں آپ کے پاس آیا ہوں نا, پیسے دینے والے میرے پاس بہت ہیں, آپ کو یہ چانس ختم ہو جائے گا, بتا رہا ہوں آپ کو, یہ چانس آپ کا, آپ بہترین چانس مل رہا ہے آپ کو, میرے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ. لیکن جب آپ پیسے لینے کے لیے جائیں گے اس سے کہ یار 2 مہینے ہو گئے, 1 مہینے کا بولا تھا تم نے, تو پھر دیکھو کیسا قومی ترانے سنا ہے. میرے بھی ایک پیسے کسی نے لیے ہوئے, ابھی چھوڑو وہ بھی سمجھ جائے گا, تو وہ پیسے تو وہ کوئی کاروبار کے بھی نہیں تھے, ابھی چھوڑو وہ سمجھ جائے گا, وہ بیان سب لوگ سنتے ہیں نا. تو اب دیکھو قومی ترانے شروع کر دیے اس نے. تو خیر آپ کہیں گے جب آپ کو اتنے چربے دیے کیوں, مجبوری تھی, کیا مجبوری تھی وہ بتاؤں گا تو پھر وہ آپ وہ سمجھ جائے گا اصل میں. ٹھیک ہے نا. تو لیے ایسے موقع پہ اپنی نعمت کو چھپا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.